بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مدینہ المنورہ میں 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ جعفر کے معنی نالا، ندی یا بہت دودھ دینے والی اونٹنی کے ہیں۔ آپ کو ان تینوں چیزوں کے اندر ایک ہی چیز نظر آئے گی، یعنی فیض یا فائدہ۔ آپ کے والد کا نام امام باقر علیہ السلام اور دادا کا نام امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ صادق لگتا ہے، جس کا مطلب سچ بولنے والا۔ آپ کے والد امام باقر علیہ السلام مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت چیچک کی بیماری پھیل گئی تھی۔ آپ کی والدہ ام فروا آپ کو لے کر مدینہ سے گاؤں چلی گئیں اور وہاں گاؤں میں ان کو بھی چیچک کی بیماری ہو گئی، مگر آپ کے والد امام باقر علیہ السلام نے روز اطہر پر دعا مانگی اور شفا ہو گئی۔ حالانکہ چھوٹی عمر میں چیچک لگ جائے تو جلدی شفا نہیں ہوتی، مگر یہ امام باقر علیہ السلام کی دعائیں تھیں اور کرامت تھی۔ آپ نے اپنی والدہ سے بھی علم حاصل کیا۔ والد امام باقر علیہ السلام اور دادا امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی علم حاصل کیا۔ جب آپ 15 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے اپنے دادا سے روحانیت کا علم حاصل کیا اور ادب کا بھی۔ آج سے 1300 سال قبل آپ کے دادا نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام صحیفہ سجادیہ اور رسالت حقوق تھا، جو اس وقت استادوں کے حقوق پر تھا۔ آپ نے اس وقت لکھا تھا کہ استاد باپ کے برابر ہوتا ہے، بلکہ باپ سے بھی افضل ہوتا ہے۔ آپ کا گھرانہ شروع سے ہی علمی گھرانہ کہلاتا تھا۔ آپ نے اپنے والد سے میتھ، سائنس، قانون، فزکس اور فلسفی سیکھی، اور ایک اور استاد عبید اللہ ابن رافع سے احادیث سیکھیں۔ آپ کے نانا کا شمار مدینہ المنورہ کے ساتھ مشہور فقہ میں ہوتا ہے۔ ان کا نام قاسم بن محمد تھا اور نانا بھی آپ کے استاد تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کے 28 سال اپنے نانا کے ساتھ گزارے۔ اس کے بعد پڑھانا شروع کر دیا۔ آپ کے شاگردوں کی فہرست تو بہت بڑی ہے، مگر چند نام آپ کو بتاتے ہیں جو قابل رشک اور قابل فخر ہیں۔ امام مالک، امام اعظم، سفیان ثوری، با یزید بسطامی اور جابر بن حیان۔ آپ سے جب کوئی ملنے آتا تو مسکرا کر ملتے اور احتراماً کھڑے ہو جاتے، اور جب وہ جاتا تو دروازے تک چھوڑ کر آتے۔ اگر کوئی عالم آپ سے ملنے آ جاتا تو آپ اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ آپ فرماتے ہیں جب تک تصوف نہ آئے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر کوئی نعمت عطا کرے اور اگر تو چاہے کہ یہ نعمت ہمیشہ تیرے پاس رہے تو ہر وقت شکر ادا کرو اور رزق میں کشادگی کے لیے استغفار پڑھا کرو۔ امام جعفر صادق کے پاس حضرت با یزید بسطامی علم حاصل کرنے آئے۔ آپ امام جعفر صادق کا اتنا احترام کرتے کہ پاؤں سے اوپر نظر کبھی نہیں اٹھاتے۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق نے کہا کہ وہ طاق سے چیز اٹھا دو، تو آپ نے کہا طاق کہاں ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اتنے سال ہو گئے ہیں طاق کا نہیں پتہ؟ تو با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے حضور جب سے آیا ہوں آپ کے پاؤں مبارک سے اوپر کبھی نہیں دیکھا۔ یہ حال تھا شاگردوں کے ادب کا، جو اس سے پہلے بھی ہم نے کبھی نہ سنا اور نہ دیکھا۔ ایک مرتبہ حشام رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تمہارا خدا کہاں ہے، اور کیا تمہارا خدا پوری کائنات کو اس انڈے کے اندر انڈے کو چھوٹا بڑا کیے بغیر ڈال سکتا ہے؟ حشام جواب معلوم کرنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے۔
اور ان سے سوالوں کا جواب چاہا، مگر امام جعفر صادق نے کہا صبح کو آنا۔ جب آپ صبح کو آئے تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ چھت کے اوپر جاؤ اور چاروں طرف دیکھو، جو کچھ بھی نظر آئے یاد رکھنا اور مجھے بتانا۔ آپ نے ایسا ہی کیا، چھت پر جا کر چاروں طرف دیکھا اور آ کر کہنے لگے حضور میں نے میدان، اونٹ، جانور، مکانات، پہاڑ سب دیکھا۔ امام جعفر علیہ السلام نے پوچھا کس شے کے ساتھ دیکھا؟ فرمایا حضور آنکھ کے اندر یہ جو چھوٹا سا نقطہ ہے اس سے دیکھا۔ پھر امام جعفر صادق فرمانے لگے تیرا جواب تجھے مل گیا، یعنی اس آنکھ کے نقطے کے اندر پہاڑ، اونٹ، جانور، آسمان سب اندر آ گئے۔ تو کیا رب کائنات اس انڈے کے اندر پوری کائنات کو بڑا کیے بغیر نہیں ڈال سکتا؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایٹن کولبرگ ایک پروفیسر ہیں جو 1943 کو پیدا ہوئے اور انہوں نے بہت ساری تحقیقات کی ہیں، مگر انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں جو جملہ کہا ہے وہ سننے لائق ہے۔ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہت سارے لوگوں نے علم حاصل کیا ہے، مگر 400 شاگرد ایسے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر علم پھیلایا۔ فرانس کے پروفیسر نے امام جعفر صادق پر ریسرچ کر کے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ پروفیسر نے تو آپ کے بارے میں یوں تو کئی مقالے یا ٹاپک لکھے ہیں، مگر اس جملے میں بہت کچھ کہتے ہیں۔ جعفر صادق از گریٹ مسلم سائنٹسٹ اینڈ فلاسفر۔ آپ کی سخاوت کے بارے میں ایک واقعہ مفسرین سناتے ہیں کہ سید سخی ضرور ہوتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ مسجد میں عبادت میں مشغول تھے کہ اجنبی مسافر آیا اور مسجد میں سونے لگا، اور مشاہدے کی بات بھی یہی ہے کہ جب کوئی بندہ سفر پر نکلتا ہے تو اپنی سب سے قیمتی چیز کو زیادہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہاں بھی اس مسافر نے ایسا ہی کچھ کیا، اپنی 1000 دینار کی تھیلی کو چھپا کر نیچے رکھا۔ جب رات کو اس مسافر کی آنکھ کھلی تو دیکھا دینار کی تھیلی نہیں ہے۔ مسافر کا شک امام جعفر صادق پر گیا، کیونکہ یہ آپ کو جانتے نہیں تھے۔ کہنے لگا آپ نے میری تھیلی چرائی ہے۔ آپ نے پوچھا تھیلی میں کیا تھا؟ کہا 1000 دینار۔ آپ اس مسافر کو لے کر اپنے گھر کی طرف گئے اور غلام سے کہا فلاں جگہ سے دینار کی تھیلی لے آؤ۔ غلام تھیلی لے آیا اور وہ تھیلی مسافر کو دے دی۔ صبح کے وقت مسافر نے دیکھا کہ اس کی دینار کی تھیلی اسی کے پاس ہے۔ بہت شرمندہ ہوا تو آپ کے گھر جا کر معافی مانگی اور دینار کی تھیلی واپس کی۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہم دے کر واپس نہیں لیتے۔ آپ امام جعفر علیہ السلام کو عباسی خلیفہ نے انگور کے اندر زہر ملا کر کھلا دیا۔ اس طرح آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کی وفات 15 شوال یا 25 شوال 148 ہجری کو ہوئی۔ آپ کی جنازہ نماز آپ کے بیٹے امام کاظم نے پڑھائی اور جنت البقیع میں تدفین کی۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔